نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ السبا کی آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان لوگوں نے جن سب نے کفر کیا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ اس پر جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اور کاش آپ دیکھتے جب سب ظالم لوگ موقوفون عند ربہم، سب کفر کیے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش آپ دیکھتے جب یہ ظالم لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ یرجع بعضهم الی بعض، وہ لوٹا رہا ہوگا ان کا بعض کی طرف، الی بعض القول، بات کو، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور وہ لوگ جو سب کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو سب بڑے بنے ہوئے تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر نہ تم ہوتے ضرور ہم ہوتے سب ایمان لانے والے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، کہا ان لوگوں نے جو سب بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے کہ وہ سب کمزور سمجھے گئے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا ہدایت سے، بعد اذ جاءہم، اس کے بعد کہ جب وہ آئی تمہارے پاس، بل کنتم مجرمین، بلکہ تھے تم سب مجرم۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو سب کمزور سمجھے گئے، یعنی وہ رد کر رہا ہوگا ان کا بعض کی بات کا، کہہ رہے ہوں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ضرور ہم ہوتے ایمان لانے والے۔ آیت نمبر 31 کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ، بعض نے بین یدی سے مراد دار آخرت لیے ہیں، اس میں کافروں کے عناد و طغیان کا بیان ہے کہ وہ تمام تر دلائل کے باوجود قرآن کریم اور دار آخرت پر ایمان لانے سے گریزاں ہیں، یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ آیت نمبر 32، کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے گئے، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، اس کے بعد کہ جب تم آئی وہ تمہارے پاس، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ یعنی دنیا میں یہ لوگ جو سوچے سمجھے بغیر روش عام پر چلنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیڈروں سے کہیں گے جن کے وہ دنیا میں پیروکار بنے رہے، یعنی تم ہی نے ہمیں پیغمبروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے سے روکے رکھا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان والے ہوتے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے، للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار، ان سے جو سب بڑے بنے ہوئے تھے بلکہ چال بازی رات اور دن کی، اذ تأمروننا، جب تم سب حکم دیتے تھے ہمیں، ان نکفر باللہ ونجعل لہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ہم ٹھہرائیں اس کے لیے، اندادا واسروا، شریک، اور وہ سب چھپائیں گے، اسروا الندامۃ لما یرأوا العذاب، ندامت کو اور جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم کر دیں گے توق گردنوں میں ان لوگوں کی جن سب نے کفر کیا تھا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون،
نہیں وہ سب بدلا دیے جائیں گے مگر جو تھے وہ سب عمل کرتے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چال بازی نے ہمیں روکا تھا جب تم حکم دیتے تھے ہمیں کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ اور ہم ٹھہرائیں اس کے لیے شریک، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اور ہم کر دیں گے یعنی ڈال دیں گے طوق ان لوگوں کی گردنوں پر جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اسی کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی وہ ہمارے پاس کون سی طاقت تھی کہ ہم تمہیں ہدایت کے راستے سے روکتے؟ تم نے خود ہی اس پر غور نہیں کیا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے ہی اسے قبول کرنے سے گریزاں رہے، اور آج مجرم ہمیں بنا رہے ہو، حالانکہ سب کچھ تم نے خود ہی اپنی مرضی سے کیا، اس لیے مجرم بھی تم خود ہی ہو نہ کہ ہم۔ یعنی ہم مجرم تو تب ہوتے جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کی تکذیب کرتے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ تم رات اور دن ہمیں گمراہ کرنے پر اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کا شریک ٹھہرانے پر آمادہ کرتے رہے، جس سے بالآخر ہم تمہارے پیچھے لگ کر ایمان سے محروم ہو گئے۔ یعنی ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کریں گے لیکن ہی دل میں فریق اپنے اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے، لیکن ان کی وہ ایک دوسرے پہ الزامات تراشی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ظاہر کرنے سے گریزاں ہوں گے، یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گی۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، مگر کہا اس کے خوشحال لوگوں نے بے شک ہم اس کا جو تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ سب انکار کرنے والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں اموال اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہیں ہرگز سب عذاب دیے جانے والے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہہ دیجئے بے شک میرا رب وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کرتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں وہ سب جانتے۔ مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے بے شک اس کا جو تم بھیجے گئے ہو اس کے ساتھ انکار کرنے والے، اور انہوں نے کہا ہم زیادہ ہیں اموال اور اولاد میں اور نہیں ہیں ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے۔ پہلے آیت نمبر 34 کی ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ یعنی دونوں کے ان عملوں کی سزا ملے گی، لیڈروں کو ان کے مطابق اور ان کے پیچھے چلنے والوں کو ان کے مطابق، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا لِكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، ہر ایک کو دگنا عذاب ہوگا لیکن تم نہیں جانتے۔ اب آیت نمبر 34 کو سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مکے کے رؤسا اور چودھری آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور آپ کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے خوشحال لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب ہی کی ہے، اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والے پہل معاشرے کے غریب اور نادار قسم کے لوگ ہی ہوتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں جبکہ تیرے پیروکار کمینے لوگ ہیں؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور تیرے تابع داروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے نیچ اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں۔ دوسرے پیغمبروں کو بھی ان کی قوموں نے یہی کہا۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام، آراف، انعام کی آیت نمبر ہے 53، آیت نمبر 6، اور آراف کی آیت نمبر 7، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17، اور مترفون کے معنی ہے اصحاب ثروت اور ریاست اور خوشحال لوگ جن میں بڑائی بھی ہوگی، آیت نمبر 35۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا ہے تو قیامت میں بھی اگر برپا ہوئی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا، اور جس طرح دنیا میں کافر و مومن سب کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔
حالانکہ آخرت تو دار جزا ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملتی ہے، اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری، جبکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، یا انہوں نے دنیاوی مال اور اسباب کی فراوانی رضائے الہی کی دلیل سمجھ لی، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو سب سے زیادہ مال اور اولاد سے نوازتا۔ آیت 36، کہہ دیجئے بے شک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہی تنگ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس میں کفار کے مذکورہ مغالطے اور شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ کی رضا یا عدم رضا کی مظہر نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہے۔ اس لیے وہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور اس کو بھی جس کو پسند نہیں کرتا، اور جس کو چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے فقیر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے معاملے میں اتنا غنی کر دیں کہ ہم من و ان اپنے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والے، ان پر عمل کرنے والے، ان کو پھیلانے والے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔